The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہار شریعت پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ اپنے ذہن میں جو بھی ابہام ہوتا ہے، مشکل الجھن ہوتی ہے مسائل کے حوالے سے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف طریقوں پر آپ کو اگر کوئی پریشانی ہو، کسی مسئلے کی آپ کلیئرٹی چاہتے ہوں، اور آپ کسی معاملہ میں پریشان ہوں، مضطرب ہوں، اور آپ چاہیں کہ آپ کو بھرپور جواب میسر آئے، تو امہ چینل کے پلیٹ فارم سے بہار شریعت کا پروگرام آپ کے تسلی بخش جوابات آپ کو پہنچاتا ہے، اور اس سے آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اور اطمینان قلب نصیب ہونے کے بعد انسان جب عمل کرتا ہے تو یقیناً اس عمل کے اندر خلوص کی کیفیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور انسان کا دل بھی اس عمل صالح میں زیادہ لگتا ہے اور اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آپ اپنے سوالات پیش کرتے ہیں، اور ان کے جوابات باری باری قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز پچھلے جو پروگرام گزشتہ کے چند سوالات ہوتے ہیں ان سے کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے نئے سوالات کے ساتھ ہمارا پروگرام کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے گزشتہ سوالات اور موقع محل کی مناسبت سے جو ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرنے لگے ہیں، میں حضرت کی خدمت میں یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت، یہ ماہ سفر المظفر ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ آج کی اس بہار شریعت کی نشست میں محترم ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیں کہ اس مہینے کی کیا غرض و غایت اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے ایک آدھ سوال، کالر نے سوال بھی کیا کہ اس مہینے کے اندر زیادہ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں اور اس طرح کا بھی، اور اس کے چلے جانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے یہ بتائے کہ یہ مہینہ ختم ہو گیا، میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، محترم معزز ناظرین و سامعین، آج کے بہار شریعت پروگرام میں حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے جو سوال ماہ سفر المظفر کے بارے میں پیش کیا ہے، اس کے سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے دنوں کو، مہینوں کو، سالوں کو پیدا فرمایا،
اور ان مہینوں میں، سالوں میں بعض مہینوں کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے حرمت سے، عزت سے نوازا، جیسا کہ 12 مہینوں کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، اور ان میں سے اربعۃ حرم، 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ چونکہ تاریخ اسلامی اور تاریخ انسانی دونوں میں بعض ایام کے ساتھ کچھ یادیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جو بھی مقدرات ہیں، تقدیریں ہیں، ان کا وقوع جن تاریخوں کے ساتھ ہوا ہے، ان کے ساتھ اہل اسلام ان دنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور جن دنوں کی اچھی یادیں ہیں ان کو اچھا جانتے ہیں، اور جن دنوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ تاریخی موجود ہے تو کہ جس کے ساتھ ان کی خوشی یا برکت کا پہلو نہیں نکلتا، تو ظاہر ہے ان ایام کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یا شاید یہ ایام جو ہیں یہ اتنے بہتر نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایام میں یقیناً بابرکت ایام ہیں جن کو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے اپنے ذکر کے لیے یا خاص عبادات کے لیے منتخب کیا ہے۔ یوم عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے، اور نزول قرآن کا دن ہے، اور نزول قرآن کی رات ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ان سب کا ایک فضیلت کا جو بیان ہے اپنے اپنے مقام پر قرآن مقدس کے اندر، وحی جلی کے اندر موجود ہے۔ مگر جن ایام میں کوئی واقعات جو ہیں ایسے گزرے ہوں کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کو خوشی کا یا برکت کا پہلو نہ ملے، ان میں بھی ان ایام کے بارے میں یہ سمجھنا کہ شاید ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر سفر المظفر کے مہینے میں، جیسا کہ علامہ صاحب نے ابھی دریافت کیا کہ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ سفر المظفر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جن میں خصوصی طور پر کوئی بلاؤں کے نزول کی بات ہو، یا کوئی اس میں معاذ اللہ کوئی نحوست کی بات ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث پاک کا بھی حوالہ پیش کیا ہے، تو جہاں تک احکر نے اس بارے میں دیکھا کتابوں میں، تو کوئی معتبر احادیث کی جو کتابیں ہیں، کتب ہیں احادیث مبارکہ کی، اس میں ایسا کچھ نہیں۔ البتہ واعظ و نصیحت کی جو کتابیں ہیں نا، ان کے اندر ایسی باتیں، اور یہ جو روایت ابھی آپ نے پیش کی ہے یہ بھی اسی طرح واعظ کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بھی واقعہ ہے کہ اس میں بعض دوست جو ہمارے اہل اسلام یا ان میں سے اہل محبت یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ سفر المظفر کے مہینہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری جو مرض وفات شریف یا آپ کا وصال شریف کے پہلے جو آخری تکلیف تھی کہ اس کی ابتدا سفر المظفر میں ہوئی ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ محبت کے اندر جب محبوب کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تو پھر وہ لوگ بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں، مگر وہ دن کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ یعنی کہ دن کو تکلیف والا سمجھ لیں تو تکلیف دن کی وجہ سے نہیں، تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی مرضی اور اس کی تقدیر ہے جس کے مطابق ہر واقعہ اور اس کے جو اسباب بنتے ہیں وہ بھی اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بہار شریعت میں، چونکہ یہ بہار شریعت پروگرام بھی ہے، تو بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ، اس سفر المظفر کے بارے میں جو اس قسم کا ذہن ہے لوگوں کا، اس کی بڑی شدت سے تردید فرمائی ہے۔ آپ نے لا سفرہ کا باقاعدہ آپ نے بھی حدیث کا ہی جملہ یہ کوٹ کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ سفر کو تکلیف کی کوئی علامت سمجھا جائے، بلکہ سفر کے ساتھ جو لاحقہ ہے نا وہ مظفر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سفر
مظفر کہتے ہیں، جی جی جیسے محرم الحرام ہے نا، جی جی ایسے سفر المظفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے. تو اس کے جو لاحقے ہوتے ہیں، جی جی لاحقوں کا بھی کوئی خاص جو ہے نا اپنا ایک پس منظر ہے. جی جی تو اس کے ساتھ کامیابی کا اور یعنی اس میں فلاح کا کوئی پہلو ہے ایسا نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جن لوگوں نے واعظ و نصیحت میں ایسی باتیں لکھی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی سابقہ انبیاء کی امتوں پر بھی اور قصص پر بھی ان کی بھی نظر ہوتی ہے. جی واقعات کو جمع کرتے ہیں کہ فلاں فلاں واقعہ فلاں فلاں مہینے میں ہوا. جی جی اسی مناسبت سے دیکھیں ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اگر شدید آندھی آتی تو اس صورت میں آپ استغفار خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت فرماتے اور سب کو اس کی تلقین بھی فرماتے. اسی طرح اگر مثلا خسوف ہوا یا کسوف ہوا، یعنی کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے، اس صورت میں بھی تو لوگ تو اس کے بارے میں کئی عقائد رکھتے تھے کہ اس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرو ایسے تمام نشانیوں پر یا واقعات پر. تو جو واقعات واعظ و نصیحت یا پند و نصائح کی کتابوں میں آئے ہیں، ہم ان کو بھی جھٹلانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہمارے اکابر نے لکھے ہیں اور وہ علماء ہیں اور صالح لوگ ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے سابقہ امتوں میں بھی، تو اس کے پیش نظر ہمیں توبہ استغفار اور توبہ انابت رجوع اللہ کا کام زیادہ کرنا چاہیے. یہ مقصد ہے اور یہ مقصد بالکل صالح مقصد ہے. اور اس کو پیش نظر یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ان دنوں میں کوئی خرابی ہے یہ تو غلط ہے، نہ کوئی اس کا ثبوت ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر تکلیفیں امتوں کی یاد کر کے یا جو ایسے واقعات گزرے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بنایا جائے، کیونکہ عذاب یا تکلیف کی کوئی بھی جو آیات یا مثال یا قصص آتی ہیں امتوں کی، اس میں عبرت ہی تو ہے ہمارے لیے، اس امت کے لیے. تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. تو اس لیے اصحاب دانش و بینش کو، اہل اسلام کو سفر المظفر کے مہینے میں کثرت کے ساتھ رجوع اللہ، ذکر و اذکار. اور ماشاءاللہ ابھی میں حاضر ہوا ہوں چینل پر تو جیسے درود شریف کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اس مہینہ کو ایک خزانہ درود شریف کا جیسے ہمارے دوستوں نے شروع کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آنے والا مہینہ جب میلاد پاک کا ہے اس سے پہلے ہی ایک درود و سلام کا خزانہ جمع کر لیا جائے، اور پھر مہینہ شروع ہو تو اس کا استقبال ہی درود و سلام کروڑوں مرتبہ جو غلام پیش کریں گے اس سے ہو، تو ماشاءاللہ یہ بہت عمدہ کام. سبحان اللہ. بہت خوب. ہمارے ساتھ محمد اصغر صاحب ہیں لیوٹن سے. السلام علیکم اصغر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو میلاد شریف آ رہی ہے اس میں بہترین درود شریف ہے، کون سا درود شریف افضل پڑھنا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر بندہ ہو جائے؟ سبحان. جی افضل ترین درود شریف کون سا ہے؟ جی جی جی. اور کوئی سوال؟ اور سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے ایک چینل ہے اس میں ایک سنی علماء آتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بہت کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا اور ان کے نام کا مطلب کہتے ہیں کہ بہت برا ہے، ان کے باپ نے ایسا نام کیوں رکھا؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ایک مسلمان جو ان کے نہ ماننے والا ہو اور سنی کروائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ تشریف لانے کا. آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی بہت شکریہ. جی حضرت وہی آپ بات فرما رہے تھے، اسی پر ہی انہوں نے تھوڑا مزید وضاحتی سوال کیا ہے کہ میلاد شریف کے حوالے سے افضل ترین درود پاک کون سا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عمدہ سوال کیا ہے انہوں نے. درود پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ادائے شکر کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر جو درود و سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا وجود جو ہے
وہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں پر جتنی بھی نعمتیں فرماتا ہے، یعنی انعام فرماتا ہے بندوں کو، ان تمام انعامات کا وسیلہ اور ذریعہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود گرامی ہے۔ تو جس طرح اللہ کی نعمتوں انعامات کے جواب میں ادائے شکر واجب ہے ہم پر، ہر بندے پر جو منعم علیہ ہے، جس پر انعام اللہ کا ہوا ہے، رزق کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، اس سے بھی پہلے ایمان کی صورت میں، ایقان، علم، کوئی نور، جو بھی نعمتیں، تو اس کے جواب میں ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ حمد جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں، دیکھیں نا، جس قسم کا کوئی نعمت کرے، انعام کرے، اصول تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ہدیہ پھر پیش کریں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کے جواب میں کوئی گفٹ یا تحفہ ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اس نے تو ہمیں جان دی، اب جان کا بدل ہم اس کی بارگاہ میں کیا پیش کریں؟ تو اس لیے ایک بندہ جو ہے اس کی طرف سے اپنے مالک کے لیے جو جواباً ہدیہ ہے نا، یا گفٹ کا جواب ہے، جو نعمت اس نے دی ہم جواب دیں، وہ سب سے بڑی جو جواب بندے کی طرف سے جا سکتا ہے، وہ اللہ کی تعریف ہے، اور اس کی صفت و ثنا ہے اور حمد ہے۔ اس طرح نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے جب ہر نعمت ہمیں حاصل ہوئی تو ہم حضور کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وہ آقا کریم ہیں، اللہ احکم الحاکمین کے نائب مطلق ہیں، تو بہت بڑی بلند شان والے ہیں، تو اللہ نے انہیں غنی کر دیا ہے، تو ہم تو محتاج مسکین لوگ ہیں، تو ہم آپ جو وسیلہ بنے ہیں ہر نعمت کا، کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اس کا وسیلہ ہمارے اکابر علماء اجلہ لکھتے ہیں، تمام کتابوں کے خطبوں میں یہ بات چلتی ہے کہ حضور جو وسیلہ ہے نا، اس ذریعہ اور وسیلہ کا شکرانہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا جائے۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب جس بھائی نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں صرف اتنی گزارش ہے کہ ایک اصول ہمارے جتنے بھی ناظرین اس وقت پوری دنیا میں سن رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں، میں ایک اصول اپنے ذہن میں پختہ اور مضبوط درود السلام کے بارے میں رکھے، کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے جس کا تعلق اصول دین سے ہے، کیونکہ اس کا بیان جو ہے وہ نص میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کے حکم میں اس کا بیان ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ افضل ترین درود وہ ہوگا، درود کے ہزاروں صیغے ہیں جن کے ساتھ اس وقت درود شریف اور سلام کا نذرانہ اپنے آقا مولا سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ افضل ترین درود وہ ہے جس میں صلاۃ اور سلام دونوں کے صیغے ہوں، صلاۃ اور سلام دونوں کے صیغے ہوں۔ صرف صلاۃ اور صرف سلام جو ہے وہ افضل تو کیا، وہ کامل بھی نہیں ہوتا، کیوں کہ صلاۃ صرف صلاۃ ہے، سلام صرف سلام ہے۔ جس درود میں صلاۃ و سلام دونوں کے صیغے پائے جائیں اس کو افضل کہا جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ تشہد سے پہلے سلام ہے، اور تشہد کے بعد اس میں صلاۃ ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس پر مصر رہتے ہیں کہ افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ افضل تب ہے جب اس کے اندر سلام بھی پڑھا جائے، کیونکہ نماز کے اندر تو سلام بھی پڑھا جاتا ہے نا، اس لیے وہ افضل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پہلے سلام ہے، بعد میں صلاۃ ہے۔ تو اگر آپ صرف درود پڑھیں گے نماز والا، نماز کے باہر سلام نہیں ہوگا تو وہ تو کامل بھی نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ آپ اسے افضل کہیں۔ بعض یہ مغالطہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی افضل درود نماز والا ہے تو وہی بعد میں بھی پڑھو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ افضل درود بار والا نماز کے باہر جب پڑھا جاتا ہے تو وہ افضل نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں وہ افضل اس لیے ہے کہ اس کے پہلے سلام موجود ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں صرف درود کا حکم تو نہیں دیا نا، صلو علیہ وسلموا تسلیما کا، صلو علیہ وسلموا۔ جب ہم صرف اللہم صلی پڑھتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے، تو صلو پر عمل ہو جاتا ہے، سلموا پر تو عمل نہیں ہوتا نا۔ اس لیے وہ درود افضل ہے جس میں صلاۃ اور سلام دونوں جمع ہوں، اور جو نماز کے اندر ہم سلام پیش کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں علیہ السلام، وہ سلام اگر ملا کے پڑھ لیا جائے تو پھر یہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جس سے ہم سرکار کے قریب ہو جائیں، تو میں اس بارے میں ایک عاجز گناہگار بندہ کیا عرض کر سکتا ہوں کہ کس طرح آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں
عاشق اور غلام سرکار کے امتی کس طرح پیش ہوتے ہیں میں حضور کے حکم سے ہی عرض کر سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بھی اکثرہم علیہ صلاۃ، سبحان اللہ، مجھ سے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھتا ہے، وہ میرے زیادہ اول الناس بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے اجلہ اور فقہا صحابہ بلکہ مجتہد صحابہ میں سے ہیں، جن کی بڑی تعریف بھی فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت معاذ ابن جبل سے بھی آپ نے یہ فرمایا ایک مقام پر کہ اول الناس بھی، جو لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ ہیں کہ جو مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ مجھ سے قریب ہوں گے من کانو ہے سو کانو، سبحان اللہ، جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، سبحان اللہ، سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ یعنی جو میرے ہیں وہ میرے قریب رہیں گے، اگرچہ وہ زمانے کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے یا زمانے کے لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے، جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہو جہاں بھی ہو، کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا میرے قریب رہے گا، اگرچہ وہ اپنی زمینی حقائق یا ایک مقام محل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ بھی سمجھے کہ میں تو بہت دور بیٹھا ہوں، مثلا کوئی ہم ہندوستان سے یا پاکستان سے سلام عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ، حضور فرماتے میرے لیے دور ہو ہی نہیں، سبحان تو کثرت سے درود و سلام۔ تو اب میں جو بات عرض کی ہے یقیناً وہ ہمارے کالر نے بھی سمجھی ہوگی، باقی حضرات نے بھی صفات، کہ جس بھی درود پاک میں صلاۃ اور سلام کے دونوں لفظ آ جائیں اور پھر آپ عرض کریں آداب کے ساتھ اور توجہ اور حضوری کے ساتھ، وہ صلاۃ و سلام ایسا ہے اور جو آقا کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اور پھر درود و سلام کے ساتھ وظیفے میں یہ بھی ضرور شامل رکھیں کہ جب درود شریف پڑھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے آل پاک جو ہے، آل پاک کو بھی اس میں شامل کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ پسند ہے۔ دیکھیں نا، جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی آل پاک کا تذکرہ ہے، لہذا درود شریف پڑھتے ہوئے آل پاک کو بھی شامل کریں، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب پاک کو ضرور شامل کریں، اس وجہ سے کہ بعض بدبخت جو ہیں وہ اصحاب کے خلاف بہت سی، حالانکہ پرانے وقت میں کئی درود ایسے ہیں پڑھنے والے، ہمارے درود کی جو ترکیب ہے اس کے اندر کہ اصحاب جو ہے نا ان کا ذکر الگ سے نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر آل کا لفظ جو ہے وہ صرف نبی پاک کی ذریت یا اولاد پر نہیں بولا جاتا، آل نبی پاک کے ہر متقی امتی پر بولا جاتا ہے، اور اس کا باقاعدہ اطلاق قرآن کی روشنی میں ایسا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کبھی کبھی ماننے والے، اتباع کرنے والے، ہاں کال لے لے آپ۔ جی، ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ صاحبہ ہیں برمنگم سے، السلام علیکم۔ رحمۃ اللہ، میں جی مسز ناصر بات کر رہی ہوں۔ جی جی جی، شاہ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آپ یقیناً ماشاءاللہ اس پر آپ بیان کرتے رہتے ہیں کہ آل کا جو لفظ ہے نا، یہ اس میں گروہ، جماعت، امت اور امت کے صلحاء جو ہے نا متقی، وہ بھی آل میں شامل ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا اس پر عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور قرآن مقدس میں اس پر ایسی واضح نشانات موجود ہیں۔ کیوں کہ دیکھیں جیسے قرآن پاک میں آل فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے، تو وہ فرعون جس کے غرق ہونے کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں تھا، اس کی تو اولاد نہیں تھی، تو اس کے ساتھ جو غرق ہوئے تو ان کو آل کہا گیا اس کی، تو پھر وہ کون تھے؟ اس کا مطلب ہے جو اس کے متبع تھے، اغرقنا آل فرعون جو کہا گیا۔ لفظ آل کا اطلاق جو ہے قرآن مقدس میں، یہ بطور مثال میں نے مشت نمونہ از خروارے جس کو کہتے ہیں، یہ میں اس طرح پیش کر رہا ہوں، ورنہ قرآن مقدس میں آل کا اطلاق جو متبعین پر ہے اس پر 20 آیات موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو متبعین ہیں، فرعون کے متبعین غرق ہونے میں جو اس کے پیچھے غرق ہوئے، جی جی، سرکار کے متبعین نجات پانے میں سرکار کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام خود بھی نجات والے ہیں اور نجات دلانے والے ہیں۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے متبعین، پہلے دور میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آل کا اطلاق ان کے متبعین پر بھی ہوا ہے، قرآن مقدس میں اس کی امثلہ موجود ہیں۔ اچھا، تو میرے عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ آل کا تذکرہ درود پاک میں، مثال درود خدری ہے،
ہمارے میرے خاص طور پر ان کا اسم گرامی سامنے آیا تو میرے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے. اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمتاً واسعہ میرے دادا مرشد بھی ہیں, میرے والد گرامی کے دادا مرشد ہیں, اور آپ اپنے زمانے کتب وقت تھے. ابھی قریب دنوں میں ربیع الاول شریف کی 3 تاریخ کو ان کا عرس پاک بھی شرک پوشی میں ہوتا ہے. تو حضور میاں صاحب سے باقاعدہ یہ سوال کیا گیا کہ ہم جو درود شریف خضری نقشبندی طریقت میں پڑھتے ہیں, کیونکہ درود شریف خضری جو ہے نقشبندی سلوک میں سب سے زیادہ اسی درود شریف کو پڑھا جاتا ہے, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم, تو اس میں اصحاب ہی کا ساتھ ذکر نہیں ہے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے ایک مرید خاص نے یہ عرض کی وہ آلہ ہی پڑھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بیلی بھی جب آلہ ہی پڑھتا ہے تو اصحاب ہی کو وہ پورے صدق و یقین کے ساتھ اس میں شامل سمجھتا ہے. اس لیے اصحابی کا اضافہ نہیں کرتے. کیوں کہ درود شریف خضری کی اصل جو برکت ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ مختصر بھی ہے, ورد کے لیے آسان بھی ہے. تو الفاظ کا جتنا مطلب ہے کہ اضافہ ہوتا جاتا ہے نا, ظاہر ہے کہ جو ورد کرنے والا ہے اس کے لیے اس میں اس کے لیے اس میں ایک زیادتی بنتی جاتی ہے. تو وہ ورد کے لیے یعنی زیادہ تعدد کے ساتھ جب پڑھنا ہوتا ہے تو جتنا مختصر درود شریف ہوتا ہے وہ زیادہ آسانی سے اس کا ورد جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے. درود شریف خضری میں یہ برکت بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ لاکھوں اولیاء کرام نے پڑھا ہوا ہے, اس وجہ سے یہ جو ان کا پڑھا ہوا ہوتا ہے جب کوئی ان کی اتباع میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ان کی جو پڑھنے کی جو نسبت ہے چاشنی ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو آپ کال ہمارے ساتھ نوید احمد صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم نوید صاحب. وعلیکم السلام, آپ دونوں حضرات کو سلام میری طرف سے. جی میرا کویسچن یہ ہے کہ ایک چینل پر ایک سنی عالم آتا ہے, کہتا ہے کہ میں سنی ہوں, اور وہاں پہ جہاں پہ بڑا اعلیٰ اور افضل وسیلہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اس کے اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں. صوفیاء کا یہ طریقہ ہے. تو درود شریف کے لیے جو درود شریف جب اللہ کے ذکر کے لیے وسیلہ بناتے ہیں اول آخر درود شریف کا ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ ایک جو ہے نا اس کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس سند آ جائے. جی تو درود شریف نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے آپ کی آل پاک کا ہمارے پاس وسیلہ اور ذریعہ آ جاتا ہے کہ جب ان کا نام ہم ساتھ لیتے ہیں نا تو یہ ہمارے پاس ایک مضبوط ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے ہمارے لیے, ایک جائے پناہ ہے, ملاذ ہے, حجت ہے ہمارے لیے. آل پاک اور اصحاب پاک, اس میں ہم آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کے اندر دونوں مستقل خانے ہیں, آل پاک کے لیے, اصحاب پاک کے لیے. اور اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بہت زیادہ لوگ چڑھتے ہیں, بدبخت لوگ جو صحابہ کرام سے دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, تو ہر مؤذن کو اور ہر درود پڑھنے والے کو, ہر قاری کو بطور علامت اصحاب پاک کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. اور حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج پر بھی درود شریف پڑھا ہے, باقاعدہ یہ لفظ کے ساتھ درود شریف موجود ہے. تو اس لیے اگر ازواج کا بھی پڑھتے ہیں, آلے کا پڑھتے ہیں, اصحاب کا پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اصحاب پر اتباعاً درود یہ ہے سب اتباعاً, استقلالاً نہیں ہے. کیونکہ استقلالاً درود ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے ہے, انبیاء کرام رسول اعظام کے لیے استقلالاً ہوتا ہے انبیاء کرام کے. اور جو آل پاک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طاہرہ ہے اور آپ کے اصحاب مقدس ہیں, ان کے لیے درود السلام کا جب آپ ساتھ اتباعاً پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کے پہنچنے کا یہ بڑا کامل ذریعہ ہے. اور جو انہوں نے سوال کیا تھا اس میں یہ لفظ جو انہوں نے بولا نا کہ کس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اس نے تڑپا دیا, ورنہ میری طبیعت نہیں تھی کہ میں کھل کے بات کرتا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد ساجد صاحب ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی تو آپ کی خدمت میں بیرکبلا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سلام. میرا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان. اس کا آیت کا شان نزول بیان کریں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تفضیلی شیعہ جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں, چونکہ مدنی صاحب جا کے اہل تشیع کے چینل پر کہتے ہیں میں جی
جی ٹھیک ہے، آپ کے سوالات پہنچ گئے محمد ساجد صاحب، انشاءاللہ ان پر ہم بات کریں گے۔ حضرت دوسرا سوال ان کا تھا اصغر صاحب کا لیوٹن سے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کا نام رکھا گیا، وہ یعنی کوئی کسی بندے نے کہا ہے کہ ان کا نام ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا یہ نام، اگر اس نام کا مطلب غلط ہے تو پھر کیوں رکھا گیا؟ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو یہ ہے جناب کہ اسماء جو ہوتے ہیں نا، تو کال لے لیں پھر بات ہوں۔ جی محمود صاحب ہے ہمارے ساتھ بریڈ فورٹ سے۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ السلام علیکم جناب، آپ حضرات کو میری طرف سے آداب عرض، اور میرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی حیات مبارک میں کسی وقت بغیر عذر کے سر ڈانپے بغیر کوئی عبادت یا کوئی نماز ادا کی ہے؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے جی دین کی تعلیم حاصل اس نظریے سے ٹھیک نہیں، ان کے بارے میں کچھ کلمات نازیبا بھی کہے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس نام کا مطلب ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اسماء جو ہوتے ہیں نا، نام جو ہوتے ہیں، علام وغیرہ، وہ ایک لفظ کو، ایک جو بھی چیز ہے جس کا وہ علم ہے یا اسم ہے، مسمہ کو مشخص کرنے کے لیے، اس کو دوسروں سے تمیز کرنے کے لیے وہ نام رکھا جاتا ہے۔ اچھا، ہر دور میں جو نام ہے وہ کسی معنی کے پیش نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ جن لوگوں کے نام زمانہ جاہلی میں رکھے گئے ہیں یا انبیاء کی تعلیمات کے بغیر رکھے گئے ہیں، ان کے ناموں پر اس قسم کی بحث کرنا یہ ایک تو درستی نہیں ہے، کیونکہ نام ان کے پرانے دور میں رکھے گئے۔ پھر نام کے اندر معنی کی اگر آپ مناسبت دیکھتے ہیں نا، تو یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ ایک نمبر جب ایک کمرے کو الاٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے بھی ایک نمبر ہوگا، سمجھا گی؟ اب A1 اگر کسی روڈ کا نام رکھا گیا ہے برطانیہ میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ M1 سے وہ اچھا ہے یا M6 سے وہ اچھا ہے، کیونکہ A1 ہے وہ، اس لیے نہیں، اس لیے ہے کہ کوئی نام تو رکھنا ہے نا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو نام کوئی بھی ہو، یہ ایک میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ نام جب رکھا جاتا ہے تو نام کا کام ہے مشخص کرنا، پہچان۔ اور جہاں تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا تعلق ہے، یہ بالکل بکواس کرتے ہیں لوگ۔ میں کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی گھٹیا اور چیپ جو ذہنیت ہے نا، یہ وہ ہے۔ میں بڑے بڑے اعلیٰ نام بزرگوں کے ایسے بتا سکتا ہوں کہ جن کے ناموں کا ایک معنی جو ہے وہ غلط بھی نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حضرت معاویہ کا جو نام ہے نا، اس کا معنی شیر کی جو دھاڑ ہے، چنگاڑ ہے، وہ بھی اس کا معنی ہے۔ کسی اور جانور کی آواز بھی اگر اس کے معنی میں شامل ہو تو جو گستاخ ہے وہ ضرور کمزور معنی لے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے سارے معنی یا ایک ہی ایک تو معنی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا نام شیر ہو تو وہ کتنا اچھا سمجھتا ہے، اور اس کا نام اگر شیر کی دھاڑ ہو تو وہ کیوں کمزور سمجھا جاتا ہے؟ سمجھا گی؟ یہ اس کے معنی میں شامل ہے۔ اور بہت ہی اہم اور اجلہ بزرگوں کے ناموں میں سے، چونکہ لفظ جو ہے نا، چونکہ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لفظ جو ہوتے ہیں کئی مشترک ہوتے ہیں اور اس کے معنی متعدد ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی کے اپنے اندر بیماری ہے نا، تو وہ کمزور معنی پر انگلی جا کے رکھے گا، اور جو ان کے عقیدت مند ہیں وہ جب معنی دوسرے بھی لفظ کی ہر معنی پر اس کی جو دلالت ہوتی ہے، وہ دلالت اس کی حقیقی ہی ہوتی ہے۔ صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بولنے والا وہ معنی مراد لے لے تو وہ معنی اس کا اقرب ہے، اگر دوسرا معنی مراد لے رہا ہے تو دوسرا معنی اقرب ہے۔ یہ تو مراد لینے والے کی بات ہے۔ تو ان کے معنی کی باقاعدہ جو ہے، آپ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضرت معاویہ کا نام جو ہے اس کے معنی میں شیر کی دھاڑ اور
شنگھاڑ جو ہے یہ بھی اس معنی میں موجود ہے. تو شیر کہلانا اگر یہ حسن ہے تو اس کی داڑھ کیوں عیب ہے؟ یہ تو اس کی داڑھ بھی جو ہے یہ دنیا میں تو ایک یعنی کہ شجاعت کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے اگر مانا اس انداز سے کوئی غور کرنا شروع کر دے گا تو چونکہ میں اہل سنت و جماعت ہوں لہٰذا میں اس کا جواب خوارج کے سے انداز میں نہیں دے سکتا، لیکن ایسی مثالیں ایک نہیں بیسیوں موجود ہیں کہ بزرگوں کے ناموں کے اندر بھی کئی ایسے نام ہیں جن کے معنی مشترک ہیں، اور کوئی معنی کمزور لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن لے گا تو وہی نہ کمزور معنی جس کے اندر کوئی ایمانی کمزوری ہوگی، جس کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا، حسن والا ہوگا، تو وہ جو خوبصورت معنی نکلتا ہے اس کا وہ تو وہی نکالے گا، کمزور کیوں نکالے گا. آپ اس بات پر جتنی بھی تفصیل کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضرورت نہیں. بہت خوب. ہمارے ساتھ محمد مقصود احمد صاحب ہیں نوٹنگہم سے. السلام علیکم مقصود صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. صابری صاحب میری طرف سے حضرت شاہ صاحب کو خصوصاً سلام. جی اور آپ کو بھی. اور میں بہت خوش ہوا ہوں جو درود خضری کے بارے میں حضرت نے بیان فرمایا ہے، تو میری روح تڑپ اٹھی کہ موجودہ دور میں اللہ ماشاء اللہ جس سلسلے کے بھی جتنے شیوخ ہیں وہ بہت کم اس طرف سلسلوں کے یہ جو خاص چیزیں ہیں ان کے بیان کرتے ہیں. لیکن شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ سے آپ کا تعلق ہے، بزرگوں کی اولاد ہیں، خود بھی بزرگ ہیں، تو یہ اپنے پروگرام میں یہ میری عرض ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی سی جو طالبین حق کے ان کے لیے رائے مشل بن جاتی ہے، جو آپ جیسے آپ نے درود خضری کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ عطا فرما دیا کرے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے کسی شخص نے ہمارے بزرگوں کے بارے میں لب کشائی کی اور آپ نے ان کا نام پوچھا. جی نام بتا دیں. ایسا صابری صاحب گلا ہے آپ سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک عورت نے بھی کوئی جی ٹھیک، بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پاس بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. Easter Holiday Special. Join Ummah Channel scholars as they take you on a journey of a lifetime to the holy cities of Makkatul Mukarramah and Medina Al Munawwara. Book your seats now. First Call Breakers 24-hour recovery service. Breakers of British and foreign cars, most parts off shelf. Find us at Unit 5 Alliance Street, Baxenden, Accrington. A1 Motors, MOT Centre and Recovery Services. Also £25 MOT for Class 4 cars. Call us on 01254 879 288. AESevents.com. We specialise in marquees, venue hire, furniture, crockery, glassware and specialist lighting. Call us on 020 8281 1231. Aladdin Carpets, magic carpets with magic prices. Visit us on 101 Wally Range in Blackburn. Call us on 01254 677 991. Bath Jewelers jewellery from Singapore and Dubai. We want you to look beautiful. Visit us at Rantham Road, Clarksfield, Oldham. Aruj Travel and Tours, air ticket and money transfers, special Hajj and Umrah packages and cargo service. Call us on 01924 507877. Baba Jewelers, exclusive designs, instant cash loan available. We buy gold, top prices paid. Find us at 130 Soho Road, Handsworth, Birmingham. Butty Travel, we offer great Umrah and Hajj packages and also next day and same day money transfer. Call now on 01274 522 673. Check in. We are the first peri peri and chicken shawarma place in Burnley. Call us on 01282 451 219. Cloud9, cheapest flight prices, tailor-made luxury holidays or short breaks. Visit us at Church Street, Preston, or call us on 01772 499 22.
Dewsbury Resign Mart, manufacturers, distributors and wholesalers of quilts, duvets, memory foam pillows and mattresses. Visit us at Bradford Road, Dewsbury. Utopia Worldwide Travel. Air cargo and shipping containers to any part of the world. Find us on Abbeydale Road, Sheffield. Furniture Mall UK Limited. We offer all household furniture, living rooms, bedrooms and dining rooms. Call us now on 01254 676 176. محفل میلاد النبی برائے خواتین مورحہ 20 فروری 2011 بروز اتوار بوقت 12 تا 5 بجے شام بواقام نور ہال نور اسٹریٹ آف سینٹ پولز روڈ پریسٹن لینکشائر. خصوصی خطاب محترمہ رفت سید. برائے رابطہ مسز ملک حمید 01772 700 521. Haji Jewellers, we have a huge range of bridal sets, bangles, earrings and rings. Call now on 01274 488 166 or visit us at Carlisle Road, Bradford. Howson's DIY for your DIY needs. Special discounts available for Club 8 to 8 members. Find us on Davenport Road in Blackburn. Thinking of buying, renting and selling properties? Properties bought for cash, then call us on 0161 795 2400. Grolia's Kitchens, Bedroom and Bathroom Centre. 7 days post office service, convenience store. Find us at Bruley Lane, Thornleys, Dewsbury. Asani Jewellers, we sell 22 and 24 carat handmade and traditional gold jewellery. Repair service available. Visit us at Plashette Grove, East Ham, London. LoveMyDeen.com for Islamic gifts and desktop calendars. 365 different images and sayings. Ideal for home and office. Log on to LoveMyDeen.com. Nouri Halal Butchers, we sell quality halal meat and poultry and we have the most well-experienced butchers. Find us at 328 High Street, North East London. On Time Travel, we offer cheap flights to Pakistan, instant money transfers and Hajj and Umrah tickets. Call us on 01254 351 636. Primero Limited, bespoke fitted kitchens, bedrooms and studies. Visit us at Unit 3, Cambridge Court, Allsopp Street, Preston. Sabah Foods, 100% halal meat and poultry at discounted rate. Frozen and authentic foods at calling cards. Call us on 01254 234 324. Shankly Solicitors, we specialise in personal injury law. If you have been involved in a traffic accident, call us on 0161 7735 222. Shimla Spice, a taste of the East. Restaurant takeaway. Visit us at 69 Otley Road, Shipley, West Yorkshire, or 14 South Street, Keighley, West Yorkshire. Sterling Currency Exchange. Send money to all the cities in Pakistan and around the world. Find us at 32 Tweedale Street in Rochdale. Sufi Travel Services. Worldwide tickets, air cargo and visa service. All major cards accepted. Call us on 0121 773 8211. One Domestic Limited, supplier of graded new appliances, dishwashers, washing machines and fridge freezers. Find us at Uppingham Road, Leicester, for your home appliances at very competitive prices. Paxton Accident Repair Centre for all insurance work undertaken. For your free estimate, call us on 01254 233 885. Supreme Plumbing and Electrical Supplies, specialised in a wide range of electrical supplies, car key replacement and plumbing. Visit us 40 to 42 New Bank Road, Blackburn. Easter Holiday Special. Join Ummah Channel scholars as they take you on a journey of a lifetime to the holy cities of Makkatul Mukarrama and Medina Al Munawwara. Book your seats now.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन ग्रामी। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। बहार शरीयत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश किए जाते हैं। तो हमारे साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थे कॉलर। इसी दौरान हमारा ब्रेक का वक्त भी हुआ, तो हम दोबारा अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हज़रत, अगला सवाल था मिसेज़ नासिर साहिबा का बर्मिंघम से। सवाल पर जाने से पहले हमारे साथ गालबन तौसीफ़ साहब हैं लंदन। नासिर साहिबा ने बर्मिंघम से ये सवाल किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के मौका पर झंडे लगाए गए, तो आप उन मकामात के बारे में इरशाद फरमाएं कि वो किन जगहों पर झंडे लगाए गए थे। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इस बहन ने जो सवाल किया है, तो ये झंडे लगाने वाली जो रिवायत है ये सीरत तय्यबा की किताबों में मौजूद है और हमारे अकाबिर ने भी इसको नकल किया है, लिखा है। तो